دوستو حق بہو میڈیا میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسم اعظم کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسم اعظم کی حقیقت، اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرۃ العزیز نے کون سے اسم کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک کے تمام نام خوبصورت ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ترجمہ: تو اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام، تو اس کو ان ناموں سے پکارو۔ اسم سے مراد نام اور اعظم سے مراد بڑا یعنی سب سے بڑا نام کے ہیں۔ اسم اعظم حق تعالیٰ کے ناموں میں سے وہ نام ہے جس کے وظیفے سے دعاؤں کی قبولیت یقینی ہوتی ہے، مرادوں کی تکمیل اور آفات و بلیات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں دو جگہ اسم اعظم کا ذکر آیا ہے۔ ایک سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 175 میں ہے، ترجمہ کہ اے نبی ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اس آیات میں جس شخص کا ذکر ہے وہ بلم باورہ ہے۔ یہ بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا۔ غرق فرعون اور ترک مصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبارین یعنی قوم مالکہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر جب قریب پہنچے تو قوم مالکہ جمع ہو کر بلم باورہ کے پاس آئے اور بولے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی طاقتور اور بہت بڑا لشکر لے کر حملہ آور ہونے والا ہے، آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ بلم بن باورہ کے پاس اسم اعظم کا علم تھا اور اس کی ہر دعا لازمی قبول ہوتی تھی۔ یہ سن کر بلم بن باورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، لیکن اس کی قوم نے اسے بہت سے قیمتی تحائف اور بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ وہ حرص، لالچ اور مال کے جال میں پھنس گیا۔ وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نکلا تو حق تعالیٰ نے اس کی زبان لمبی کر دی اور اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوسری جگہ سورۃ النمل کی آیات نمبر 40 میں ہے، ترجمہ کہ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس آیات میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت آصف بن برقیہ ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے جو اسم اعظم جانتے تھے اور وقت اور فاصلے کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ انہوں نے ملکہ سبا کا تخت 2000 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پر پلک جھپکنے کسی دیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3475 میں ہے کہ حضرت حریرہ استمدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس شخص نے جن الفاظ کے ساتھ دعا مانگی وہ اسم اعظم ہے، ان الفاظ سے جو دعا مانگو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص نے کن الفاظ میں دعا مانگی ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ الفاظ اسم اعظم ہیں جس کے ذریعے جو دعا مانگو ضرور قبول ہوتی ہے۔
امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے جس اسم کو سب سے پہلے بیان فرمایا یعنی اعوذ باللہ، ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو حق تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا اننی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام صفاتی ہیں جو اس کی صفات کے مظہر ہیں۔ حق تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے جسے اسم اللہ ذات بھی کہا جاتا ہے۔ اسم اعظم وہ اسم ہے کہ جس کے ذریعے کائنات کے اسرار و رموز منکشف ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ حق تعالیٰ کی پہچان، تعلق، کامل ایمان و یقین، رشد و ہدایت نصیب ہو۔ اسم اعظم کثیر الاخیر، فوائد و برکات کا مخزن اور کن فیکون کا مصادق ہے۔ بہت سے عاملین، زاہدین اور عابدین اسم اعظم کی تلاش میں سرکردہ رہے ہیں، لیکن سوائے چند عارفوں کے کوئی بھی اسم اعظم کو نہیں پا سکا۔ کسی نے یا حیو یا قیوم کو اسم اعظم قرار دیا ہے اور کسی نے یا رحمان کو اسم اعظم کہا ہے، بعد نے بسم اللہ اور بعد نے ذوالجلال والاکرام کو اسم اعظم کہا، اور بعد حضرات نے حروف مقطعات کو اسم اعظم بیان فرمایا ہے۔ جو لوگ اسماء الہی، تصوف اور روحانیت سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ جس شخص پر بھی حق تعالیٰ کے جس بھی اسم کی برکات کھلی اس کے لیے وہی اسم اعظم ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرۃ العزیز اسرار و رموز الہی کو منکشف کرنے اور علوم معرفت کو عام کرنے میں آپ کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ اسم اعظم کے بارے میں اپنی ایک تصنیف نور الہدا میں فرماتے ہیں کہ اے طالب، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس سے طالب حق آفات و شیطانی بلیات، نفسانی اور حادثاتی دنیا پریشانی سے بچ کر قرب ربانی میں پہنچ جاتا ہے اور فنا فی اللہ ہو کر گھر کے نور اور مشرف دیدار رہتا ہے؟ اسے وصال و لازوال حاصل رہتا ہے اور وہ کیل و کال کو چھوڑ کر دیدار جمال کے مشاہدے کی لذت حاصل کرتا ہے۔ جان لے کہ وہ علم راہ اسم اعظم ہے جس سے ساتوں اندھام روشن ہو جاتے ہیں۔ سلطان العارفین اپنی ایک تصنیف عین الفقر میں فرماتے ہیں کہ اے طالب، یاد رکھ اسم اللہ ذات سے 4 اسم ظاہر ہوتے ہیں: اللہ، للہ، لاہو اور ہو ہی اسم اعظم ہے۔ آپ کو رسول اللہ سرۃ العزیز ایک دوسری جگہ اپنے فارسی بیت میں فرماتے ہیں کہ اسم اعظم انتہائے باہو بود، ورد باہو روز و شب یاہو بود، کہ اسم اعظم یاہو نے باہو کا رہبر اور پیشوا بن کر اسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی حضوری سے مشرف کر دیا ہے، اور ورد یاہو ہی باہو کا روز و شب وظیفہ ہے۔ آپ قدس اللہ سرۃ العزیز ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ابتدا ہو انتہا ہو ہر کے باہو میں رسید، عارف عرفاں شد ہرگز باہو ہو شد۔ ابتدا ہو اور انتہا بھی ہو ہے، جو کوئی ہو تک پہنچ جاتا ہے وہ عارف ہو جاتا ہے اور ہو میں فنا ہو کر ہو بن جاتا ہے۔ آپ قدس اللہ سرۃ العزیز فرماتے ہیں کہ اسم اعظم یعنی اسم ہو کرتے کرتے جب ذاکر کے وجود پر اسم ہو غالب آ کر اسے اپنے قبضہ تصرف میں لے لیتا ہے تو اس کے وجود میں ہو کے سوا کچھ نہیں رہتا، اور جو شخص اسم ہو پڑھ کر اس کا حافظ ہو جاتا ہے وہ شخص حق تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اسم اعظم یعنی اسم ہو کے ذکر سے اس شخص پر وہ علم کھلتا ہے کہ اسے علم لدنی حاصل ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد اسے کسی علم کی ضرورت نہیں رہتی، اور جو اسم الہی، تصوف، روحانیت سے لگاؤ رکھتے ہیں تو جان لینا چاہیے کہ اسم اعظم سے مراد حق تعالیٰ کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جس کے پڑھنے سے حق تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں
کیوں نہ کہ حق تعالیٰ کا ہر نام ذاتی ہو یا صفاتی ایک خاص شان کا مظہر ہے، لہٰذا جس نام سے حق تعالیٰ کی قربت حاصل ہو وہی اسم اعظم ہے۔